السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی عورت کا انجام۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ صرف 23 سال ہی رہا۔ اس مدت میں شروع کے 3 سال تک تو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی گئی، باقی 20 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو اس 20 سال کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 18 بار قاتلانہ حملے کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اسی لیے دشمنان اسلام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور آخر اللہ کی تدبیر حرکت میں آئی تو اسلام اس وقت کے سبھی مذاہب پر غالب آ گیا۔ دوستو، مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں پر یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ انہی یہودیوں نے حضور پر جادو کر دیا۔ ایک یہودی کہ جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لے کر ان پر جادو کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا تو اس نے اپنے گھر کی کچھ لڑکیوں کو پہلے جادو سکھایا اور پھر انہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک یہودی لڑکا کام کرنے آیا کرتا تھا۔ یہودیوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی لگے ہوئے تھے۔ انہی بالوں کو کنگھی پر یہودیوں نے جادو کیا۔ کنگھی کے دانوں پر کچھ اس طرح جادو کیا گیا کہ ان جادوگر لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں کچھ گرہیں لگا دیں اور پھر ان دھاگوں کو کنگھی کے دانوں میں جادو کر کے باندھ دیا۔ اس جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر طبیعت خراب رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اس طرح خراب ہوتی کہ وحی کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیاوی کوئی کام کر لیتے تو ایسا لگتا جیسے ابھی وہ کام کیا ہی نہیں، یا جو کام نہ کیا ہوتا تو اس کے بارے میں لگتا کہ جیسے وہ کام میں کر چکا ہوں۔ اس جادو کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف کئی دنوں تک رہی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جادو کا اثر پورے 40 دنوں تک رہا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے آج کل جو تکلیفیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور میرے پاس سر کے پاس کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر پہلے والے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نام کے ایک یہودی جادوگر نے۔ پھر پہلے والے نے پوچھا کہ آخر کس چیز پر جادو کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے بتایا کہ ان کی کنگھی اور بالوں پر اس جادوگر نے ان کے بالوں کو جروان نام کے ایک کنویں میں ڈال دیا ہے۔ اب جب تک اس کنویں سے ان کے بال نہیں نکالے جائیں گے تب تک ان پر اس جادو کا اثر ختم نہیں ہوگا۔ جادو کی یہ ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 فرشتوں کے ذریعے بتا دی گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی بالکل پیلا پڑ چکا تھا۔ صحابہ اکرام نے کنویں کے اندر اتر کر دیکھا تو اس میں ایک پتھر کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس میں لگے بال رکھے ہوئے تھے کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو رہا تھا۔ کنویں میں اترنے والے صحابی نے جلدی سے پتھر کے نیچے سے وہ کنگھا نکالا اور پھر باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگھے پر بندھے دھاگے کی ساری گرہیں جیسے ہی کھولی تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کا وہ پورا اثر ختم ہو گیا۔ ایک بار ایک یہودی عورت کہ جس کا نام زینب بنت حارث تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پر دعوت کی اور پھر گوشت میں زہر ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو چکھتے ہی اپنے ہاتھ روک لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ اس کھانے میں کچھ غلط چیزیں ملائی گئی ہیں۔ لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور صحابی آئے تھے اور وہ اس کھانے میں سے
कुछ हिस्सा खा चुके थे, इसीलिए जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो जहरीला खाना खाते देखा तो जल्दी से उन सहाबी को रोक दिया और फरमाने लगे, इस खाने में जहर मिलाया गया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को बुलाकर इस बारे में पूछा कि आखिर तुमने इसमें जहर क्यों मिलाया? तो वो औरत इनकार करने लगी और कहने लगी कि आखिर आपको इस बारे में किसने बताया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मुझे इसी गोश्त ने बताया है कि इसमें जहर मिला हुआ है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा था कि उस गोश्त ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया था कि इसमें जहर मिला हुआ है। आखिर जब सारे राज खुल गए तो उस यहूदी औरत ने भी कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने इस गोश्त में जहर मिलाया है। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर इससे तुम्हारा क्या इरादा था? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं ये देखना चाहती थी कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये जहर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको इसके बारे में बता देगा, और अगर आप सच्चे नहीं हैं तो हमें आपसे छुटकारा मिल जाता। अब क्योंकि आप कभी भी अपनी ज़ात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे, इसीलिए उस यहूदी औरत को माफ़ कर दिया। लेकिन बाद में जब उन सहाबी की जहर से वफ़ात हो गई कि जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस खाने में शरीक थे, तो उस यहूदी औरत को पकड़कर जिज़िये में उन सहाबी के घर वालों के हवाले कर दिया गया और उन्हें इख्तियार दिया कि अगर वो चाहें तो इस औरत को माफ़ कर दें, वरना इसे किसास में कत्ल कर दें। उन सहाबी के घर वालों ने उस यहूदी औरत को किसास में कत्ल कर दिया। बैहकी की एक रिवायत के मुताबिक उस यहूदी औरत ने अपना जुर्म कबूल करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करते वक्त वो कहने लगी कि अब मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का बिल्कुल यकीन हो गया है, और मैं आपको गवाह मानकर कहती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो जहर इतना तेज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में अक्सर उसके असर की वजह से उलझन सी होने लगती थी। वफ़ात से कुछ दिन पहले आपने फरमाया कि मुझे जो खाने में जहर दिया गया था तो उसकी वजह से आज मेरी नसें कटी जा रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस को देखते हुए कुछ उलमाए इकराम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने आपको उस जहर के असर की वजह से शहादत का दर्जा भी अता फरमाया, मतलब आप की शहादत बाली वफ़ात हुई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।